بالآخر فائز کی والدہ اور حریم کو فائز کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہاسپٹلائزڈ ہے۔ فائز کی والدہ اور بہن، جن کو حالات نے اتنا مجبور کر دیا کہ انہیں حریم کے گھر میں ہی پناہ لینی پڑی، اور حریم نے بھی بہت دل بڑا کر کے دکھایا، ان کی ساری پچھلی غلطیوں کو معاف کر دیا اور ان کو اپنے گھر میں پناہ دے دی، وہ بھی اتنی پرسکون جو ان کو دلارا بیگم کے گھر میں بھی نہ مل پائی تھی۔ حریم کے والد صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں فائز کا معلوم ہوا؟ تو حریم ان کو ٹال مٹول کر جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ نہ تو میں اب فائز سے کوئی رشتہ رکھنا چاہتی ہوں، نہ ہی میں نے اس کی ماں سے اس کے بارے میں کچھ پوچھا، وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، مجھے ان سب میں اب کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی حریم برتن اٹھانے میں لگ جاتی ہے تاکہ اس کے بابا اس سے کوئی اور سوال کر ہی نہ پائیں فائز کے بارے میں، کیونکہ پہلے ہی فائز کے بارے میں جو اس کے باس نے اس سے باتیں کی تھی، حریم ان کی وجہ سے اپسیٹ ہو گئی تھی، اس لیے اب وہ مزید کسی سے بھی فائز کے بارے میں گفتگو کرنا نہیں چاہتی تھی۔ پر کہانی میں ٹویسٹ تو اس ٹائم آئے گا جب ناشتے کی ٹیبل پر اچانک کہکشاں بیگم کو کال آتی ہے۔ کہکشاں بیگم بالکل پریشان ہو جاتی ہیں اور اگلے بندے سے سوال کرنے لگ جاتی ہیں کہ کہاں، کیسے اور کس ہاسپٹل میں لے کے گئی ہیں۔ اتنے میں حریم سامنے سے روٹیاں لے کے آ رہی ہوتی ہے تو وہ بھی کہکشاں بیگم کی باتیں سن لیتی ہے، تو وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ اتنے میں حریم کا باس بھی آ جاتا ہے۔ فائز کی ماں لائبہ سے باتیں کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ تمہارے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور ان کو جیل سے ہاسپٹل لے کے گئے ہیں۔ کہکشاں بیگم کو اس طرح پریشانی میں دیکھ کے حریم بھی نہیں رہ پاتی اور وہ ماضی کی ساری تلخیاں بھلا دیتی ہے اور ان کے ساتھ ہاسپٹل چل پڑتی ہے۔ ساتھ ہی حریم کا باس بھی آیا ہوتا ہے تو وہ ان سب کو ہاسپٹل لے کے چلتا ہے۔ یہاں کہکشاں بیگم کے شوہر کی حالت تو بہت ہی خراب ہوتی ہے۔ لائبہ اور کہکشاں بیگم ان کی ایسی حالت دیکھ کے بہت پریشان ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ جیل میں کیسا ایٹیٹیوڈ رکھا گیا ہوگا کہ ان کی اتنی خراب حالت ہوئی۔ پھر فائز کے والد بیماری کی حالت میں بھی پوچھتے ہیں کہ فائز کہاں ہے، وہ کیوں نہیں آیا آپ کے ساتھ؟ یہاں کہکشاں بیگم روتے ہوئے ان کو بتاتی ہیں کہ فائز کا تو کافی دن سے کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اسلام آباد میں جاب ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا لیکن ابھی تو کافی دنوں سے اس کا نمبر بھی بند ہے اور اس نے کوئی کال بھی نہیں کی۔ یہ سب باتیں وہاں کھڑی ہوئی حریم بھی سن لیتی ہے، وہ ایک دم سے چونک پڑتی ہے کہ آخر فائز کو کیا ہوا کہ اس نے کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں کیا، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی ماں اور اپنی بہن سے اتنے دنوں تک لاپتہ رہے۔ تو اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ فائز کے ساتھ یقیناً کچھ حادثہ ہو گیا ہے، اور ایسا سوچتے ساتھ ہی حریم کی دھڑکن رک سی جاتی ہے اور اس کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے باس نے جو بھی باتیں کہی تھی وہ بالکل ٹھیک تھیں، وہ ابھی بھی فائز کے بارے میں ہی سوچتی ہے اور اس کو پریشانی میں دیکھ کے اتنی جلدی پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف فائز کو ہاسپٹل میں جب ہوش آتا ہے تو نرس ان سے پوچھتی ہے کہ آپ کی بیوی کا کیا نام ہے، تو فائز نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی فوراً حریم کا نام لے دیتا ہے۔ اس کا ایکسیڈنٹ کافی سویر ہوا تھا اور وہ 2-3 دن سے ہاسپٹل میں بالکل بے ہوش تھا، لیکن آج وہ ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹر سے بالکل ہوش و حواس میں باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ڈاکٹر اس کی پروگریس دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ پر کہانی میں اگلا ٹویسٹ تو ابھی باقی ہے۔ کہکشاں بیگم کی پریشانیاں ابھی ختم نہیں ہونے والی اور نہ ہی ان کے کیوں کی ان کو کمپلیٹ سزا ابھی تک مل پائی ہے۔ کہکشاں بیگم نے جو کچھ حریم کے راستے میں بویا تھا اب وہی سب ان کو کاٹنا پڑے گا۔ ان کا سب برا کیا ہوا اب ان کے سامنے ایک دفعہ پھر سے آ جاتا ہے جب ناصر ان کو کال کرتا ہے۔ کہکشاں بیگم کو تو لگتا تھا کہ شاید ناصر سے اب ان کی جان چھوٹ گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ناصر پہلے بھی بڑا لالچی تھا اور ابھی تک بھی لالچی ہی ہے۔ وہ ناصر جس نے کہکشاں بیگم سے پیسے لینے کے لیے فائز کو یقین دلوانے کے لیے قرآن پاک کی جھوٹی قسم اٹھائی ہوتی ہے، وہ اتنی جلدی اپنی لالچ آخر کیسے ختم کرے گا؟ ڈاکٹرز نے اس کی ٹانگ میں ٹیومر کا بتایا ہوتا ہے اور اسے کہا ہوتا ہے کہ آپ کے آپریشن میں اچھا خاصا پیسہ لگے گا۔
فائز اسی وجہ سے دوبارہ کہکشاں بیگم سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور ان کو دھمکی دیتا ہے کہ میرے علاج کے لیے مجھے بہت بڑی رقم چاہیے ہے۔ ابھی وہ یہ دھمکی والی کال کہکشاں بیگم کو کر ہی رہا ہوگا کہ اس کی بیوی پیچھے سے ساری باتیں سن لے گی۔ وہ تو ویسے ہی بڑے عرصے سے جاننا چاہتی تھی کہ آخر میرے ہسبینڈ کا ذریعہ معاش کیا ہے، تو جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا ہسبینڈ بلیک میلنگ کر کے کسی لوگوں سے پیسے نکلواتا ہے اور اسی وجہ سے اس کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ جاب کے لیے تو گھر سے نکلتا ہی نہیں، تو یہاں ناصر کی بیوی بھی اس کو چھوڑنے کا سوچ لے گی۔ ناصر کہکشاں بیگم کو مزید دھمکی دیتا ہے اور ان سے کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے ٹائملی یہ رقم نہیں پہنچائی تو میں فائز کو بتا دوں گا کہ کیسے آپ نے اپنے بیٹے اور بہو کی زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش کی، اور ان سب جھوٹے الزامات کے بارے میں بھی آپ کی پوری فیملی کو بتا دوں گا جو آپ نے حریم کے اوپر لگائے اور مجھ سے لگوائے۔ یہ سب سن کر کہکشاں بیگم تو ایک دم شاکڈ ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب وہ یہ گیم کھیل رہی تھی اپنے بیٹے کی زندگی کے ساتھ تب تو ان کے پاس بے شمار پیسہ تھا اور وہ ناصر کا منہ بند کرنے کے لیے اس کو لاکھوں روپے دیتی رہتی تھیں، لیکن اب تو وہ خود ہی کنگال ہو چکی ہیں، تو اب وہ اس ناصر کا منہ بند کروانے کے لیے پیسے کہاں سے دیں گی؟ اور اب وہ اپنی لائف میں اتنا کچھ کھو چکی ہیں کہ وہ فائز کو سچائی بتا کے اس کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی ہیں۔ پہلے ہی ان کا ہسبینڈ بھی جیل میں ہے اور ان کا بڑا بیٹا تو ان سے دور ہی ہو چکا ہے، اب اگر ایسے حالات میں فائز بھی ان سے دور ہو گیا تو وہ اکیلی لائبہ کو لے کے کہاں جائیں گی؟ کہکشاں بیگم ایک طرف اپنی پریشانیوں سے تنگ ہوتی ہیں تو دوسری طرف ناصر کی دھمکیاں سن کر خود کو ایک دم سے گھٹا ہوا محسوس کرتی ہیں۔ فون بند کرنے کے بعد کہکشاں بیگم ٹہلنا شروع کر دیتی ہیں۔ سامنے بیٹھی ہوئی لائبہ سبزیاں بنا رہی ہوتی ہے تو وہ ماں کی پریشانی بھانپ جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ ماما آپ کو آخر کیا ہوا ہے، آپ ایک دم بہت پریشان لگ رہی ہیں کسی سے کال سے بات کرنے کے بعد، اگر کوئی پریشانی کی بات ہے تو مجھ سے شیئر کر لیں۔ لیکن بیچاری کہکشاں بیگم لائبہ سے بھی اب کیا شیئر کر سکتی ہیں؟ ادھر حریم بھی ریئلائز کر چکی ہے کہ فائز کے ساتھ اس کا دل کا رشتہ ہے اور وہ اس کو کبھی بھی کھو نہیں سکتی، تبھی تو اس کے لاپتہ ہو جانے کی نیوز سننے کے بعد سے وہ بالکل پریشان ہے۔ چاہے وہ اس سے لا تعلق ہو گئی تھی لیکن اس کو پتا تھا کہ فائز کہیں نہ کہیں ہے اور خیریت سے ہے، لیکن جب سے اس کو یہ شک پڑ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ خیریت سے ہے بھی یا نہیں، تب سے حریم خود کو بے چین محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ اب ہوپ فلی فائز ٹھیک ہونے کے بعد یہاں پہ خود ہی آ جائے گا اور ناصر جس کو کہکشاں بیگم سے اب ایک ڈھیلا بھی نہیں ملنے والا، وہ تو پہلے ہی فائز کو ساری سچائی بتانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ دوسری طرف کہکشاں بیگم کا بڑا بیٹا بھی اپنی بیوی کے ہاتھوں ساری جائیداد لوٹا کر کینیڈا سے ڈپورٹ کروا دیا جائے گا۔ اب ان کی فیملی کے ہاتھ میں تو 1 روپیہ پیسہ بھی نہیں بچا۔ ڈرامے کی اگلی کہانی میں کتنے ٹویسٹ باقی ہیں اور کیا بنے گا کہکشاں بیگم کا جب ناصر فائز کو ساری سچائی بتا دے گا، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور ہماری اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔